پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تنازع شدید، جسٹس منصور علی شاہ کا سابقہ کمیٹی بحال ہونے تک ججز کمیٹی میں نہ بیٹھنے کا اعلان۔ کمیٹی کو لکھے گئے خط میں موقف اپنایا کہ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں۔ چیف جسٹس سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں کی گئی ترامیم پر غور کے لیے فل کورٹ اجلاس بلانے کی اپیل بھی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں خصوصی نشستوں کی حقدار، انتخابات میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کی الیکشن کمیشن سے نامنظوری پر پرانے عہدیدار بحال ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کے وضاحتی آرڈر کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری۔ الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون، فروری میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا متن۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ جسٹس امین، جسٹس نعیم نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ تفصیلی فیصلے کے نکات۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آج بھی اجلاس ہوگا۔ درخواست تھی سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس کا کہ پچھلے ماہ بلکہ جولائی میں تفصیلی فیصلہ آیا تھا، 12 جولائی کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ سچویشن جو کی توں ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد بھی صورتحال چوں کی توں ہے۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستیں مانگنے نہیں آئی تھی۔ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر اپنا کیس بند کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 2 ججوں کے بارے میں سخت باتیں کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامینیٹ کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الاٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنی پارٹی کا ووٹ ملا ہو، وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارٹی کو کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے مطالبے کی عکاسی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ہمیں مخصوص نشستیں واپس کرے۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ مریم نواز پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت سے خوف کا شکار ہیں۔ جعلی حکومت میاں والی جلسہ ناکام بنانا چاہتی ہے مگر اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کی دوبارہ درخواست۔ جسٹس قاضی فائز تحریک انصاف کے مخالف ہیں، وہ کسی کیس کا حصہ نہ بنے۔ درخواست میں استدعا۔ چیف جسٹس کی اہلیہ متعدد مواقع پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دے چکی ہیں۔ درخواست میں موقف۔
सुप्रीम कोर्ट में 63A नजरसानी केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच 30 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज 63A नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस फैसल जमान ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त कहीं भी दायर हो सकती है। ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। ऑडियो लीक केस में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ज़राए का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन खुद चला ले या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले? पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के शाना बशाना रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का सरबराह तब्दील। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने फोर्ट लेवनवर्थ और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से ग्रेजुएशन की। उन्हें लॉन्ग कोर्स में एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा जा चुका है। जनरल मोहम्मद आसिम बलोचिस्तान और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं माशी चैलेंज दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। गोली गाली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी न माशरत। इसराइली फ़ौज की बैरूत पर फिर बमबारी। जनूबी बैरूत के इलाके दीर अल अब्द पर हमले में 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात। सहीयूनी फ़ौज ने हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करकी को शहीद करने का दावा कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने सीनियर कमांडर की शहादत की ताहाल तस्दीक नहीं की। जंग के आगाज़ से बैरूत पर इसराइली फ़ौज का ये चौथा हमला है। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक सहीयूनी हमलों में मजमूई तौर पर 356 अफराद शहीद और 1246 ज़ख्मी हैं। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने इसराइल के वहशियाना हमलों की मजम्मत कर दी। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। हैफा में 2 इसराइली अड्डों पर दर्जनों रॉकेट लॉन्च किए। शिमाली और जनूबी इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे पर जंगी सारंज गूंज उठे। इसराइली फ़ौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि लबनान से कारमल, बालाई ज़ेनी और वस्ती गलीली की तरफ 35 रॉकेट्स दागेगा है। ईरान और हमास की लबनान पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कुनानी ने लबनान पर इजरायली हमलों को पागलपन करार दे दिया। हमास ने लबनान में इजराइल की वहशियाना जारहियत की मजम्मत की है। हमास ने अपने बयान में कहा वसी पैमाने पर यह वहशियाना जारहियत एक जंगी जुर्म है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर शदीद बमबारी जारी। दीर अल बलह पर हमले में 1 माँ 4 बच्चों समेत शहीद। पनाह गुज़ीन स्कूलों पर 2 अलग अलग हमलों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद और 60 ज़ख्मी हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने रफ़ा में सहीयूनी फ़ौज की सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया। खान यूनिस में सहीयूनी हमले में बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 41,455 तक पहुँच गई। मुमताज़ आलमदीन आयतुल्लाह सैयद अली अल सिस्तानी का लबनान पर सेहूनी जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा। इराक़ के बुजुर्ग मरजा ने वहशियाना इजरायली जारहियत रोकने और लबनानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश पर जोर दिया।
بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے سعودیہ سے ملنے والے گفٹ توشہ خانے میں جمع نہیں کروائے۔ جی ٹی وی نیوز نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جاری تحقیقات اور چالان رپورٹ حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو مختلف ممالک کے دورے کے وقت 108 تحائف ملے۔ انہوں نے 58 تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے جن کی مالیت 14 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ بانی تحریک انصاف نے 58 میں سے 14 تحائف کی مالیت 3 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی، باقی 44 تحفے بلا معاوضہ اپنے پاس رکھ لیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر پروسیکیوشن سے دلائل طلب۔ اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے۔ کمرشل بینکوں کے مہنگے ڈالر بیچ کر اربوں روپے کمانے کا انکشاف۔ سینٹ کی اقتصادی امور کی کمیٹی کو بتایا گیا کہ کمرشل بینکوں نے مہنگے ڈالر بیچ کر 65 ارب روپے کمائے۔ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو واپس آنا چاہیے۔ متعلقہ آفیشلز نے بتایا کہ ملوث کمرشل بینکوں کی ریگولیٹری خلاف ورزیوں پر 1.4 ارب روپے کا جرمانہ لگا تھا۔ جواب سن کر سینیٹر کامران نے حیرت کا اظہار کیا کہ 65 ارب روپے کمانے پر صرف 1.4 ارب روپے کا جرمانہ۔ کمیٹی نے معاملے پر اسٹیٹ بینک سے رپورٹ طلب کر لی۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی گریڈ 22 کے افسران کی تنخواہ و مراعات کی تفصیلات۔ گریڈ 22 کے سب سے زیادہ 16 افسران اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تعینات۔ دستاویز کے مطابق گریڈ 22 کے 49 افسران کو ماہانہ 3 کروڑ 96 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ ادا کی جا رہی ہے۔ ایوان صدر میں تعینات گریڈ 22 کے شکیل ملک سب سے زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ عمر کا تقاضا یا کمزور یادداشت؟ امریکی صدر جو بائیڈن تقریب کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام ہی بھول گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لاکھوں روپے کے معاوضے اور مراعات مگر کارکردگی صفر۔ بھارتی تنخواہوں پر کام کرنے والے غیر ملکی کوچز بھی کارکردگی بہتر بنانے میں ناکام۔ پاکستان ٹیم کا شمار ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کی اولین ٹیموں میں ہوتا تھا، مگر 2023 اور 24 میں قومی ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ انگلینڈ سے شکست کے بعد ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر آ گئی۔ ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ کھلاڑی آج سے پریکٹس شروع کریں گی۔ افتتاحی میچ 3 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف کھیلیں گے۔